کانپور کے اندر جہاں کہیں سنو مولانا فہیم نے سید کی گستاخی کی، سید کی گستاخی کی، سید کی گستاخی کی، سید کے گستاخ ہیں، فہیم بغدادی سید کا گستاخ ہے، تو کان کھول کے سن لو یہ جملہ بعد میں نکالنا، پہلے دلیل نکال، دلیل نکال۔ 12 بجے آنے والے لوگ جلسہ ہوا، سید صاحب آئے، ان کے اعتبار سے کیونکہ تحقیق تو ہم نے کر لی، ابھی تحقیق پیش کریں گے، سید صاحب آئے ان کے اعتبار سے۔ 12 بجے جانے والے لوگوں نے کہانی بتائی 2 بجے۔ واہ، یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ جو لوگ 12 بجے یہاں سے ابھی چلے جائیں اور وہ بتائیں کہ 1 بجے کیا ہوا تھا جلسے کے بعد، تو ایسے لوگ اور لا حول ولا قوت میں کچھ تو نسبت پائی جاتی ہے۔ تو 12 بجے آنے والوں نے ہمیں گستاخ کہا، تو سنو، جس کو سید مان کے تم نے گستاخ کہا، حقیقت میں وہ اولاد غوث اعظم ہے ہی نہیں، وہ نہیں ہے سید۔ اس لیے کہ سوء اتفاق، آپ اتفاق دیکھیے، اس کو کہتے ہیں خدا کی رحمت۔ خدا راضی ہے تو کیا کرے قاضی؟ تم تو بن گئے باہوبلی، لیکن دیکھو خدا کی قوت، خدا کی قوت کے آگے اپنی قوت کے بھرم میں نہ لینا۔ ان کے کچھ ساتھیوں سے ملاقات ہو گئی تو سنا انہوں نے کہ بتایا کہ ہم نے سنا ہے آپ نے کسی سید کی گستاخی کی ہے۔ ہم نے کہا حضرت ہم نے تو ادب سے بات کری تھی، بہت ادب سے پرچہ پیش کیا تھا اور نام لے کے کہا فلاں سید صاحب۔ تو وہ صاحب برجستہ مولانا صاحب انہوں نے کہا وہ سید کب ہو گیا؟ ہم حیران، یا اللہ جس کو سید مان کے ہم نے اپنے باپ سے زیادہ درجہ دیا، یہ کہہ رہے ہیں وہ سید کب ہو گیا؟ پھر انہوں نے بچپن سے لے کر کے اب تک کی پوری روداد بتائی، اور یہاں تک کی غلط نطفے تک کی تصدیق ہوئی ان کے خاندان میں۔ تو جن کے خاندان میں غلط نطفے کی پیداوار ہو، اس خاندان میں خدا اپنے نبی کا خون نہیں بھیجتا، اپنے نبی کا نور نہیں بھیجتا، اس لیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جو نوری لوگ ہوتے ہیں وہ ناریوں کے گھر نہیں جاتے ہیں، نوری گھر میں جاتے ہیں۔ ایک بات اور سنیے، بات یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت نماز روزے کا نام نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت حج و عمرہ کا نام نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت صدقہ و زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت اور دیگر دینی امور کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں مسلک اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں، نماز مسلک سے پہلے، روزہ مسلک سے پہلے، حج مسلک سے پہلے، عمرہ مسلک سے پہلے، صدقہ مسلک سے پہلے، زکوٰۃ مسلک سے پہلے، تمام دینی امور مسلک سے پہلے، تو ان کا مسلک اعلیٰ حضرت نام نہیں ہو سکتا۔ مسلک اعلیٰ حضرت نام کس کا ہے؟ کس کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت؟ صرف نعرہ لگانا، ہم عمل کرنے والے ہیں، ہم عمل کرنے والے ہیں، ہم مسلک والے ہیں، یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ امام اہل سنت نے پہلے ہی بتایا ہے کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر عمل کرنا ہر فرض سے زیادہ اہم فرض ہے، تو تمام فرائض سے زیادہ اہم بتایا اپنے مذہب و کتب پر عمل کرنا جب اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، تو آج ہم نے یہ کیسے نام رکھ لیا کہ باپ کا ادب کرو یہ مسلک ہے، نماز پڑھو یہ مسلک ہے، روزہ دو یہ مسلک ہے، حج کرو یہ مسلک ہے۔ مسلک ان سب چیزوں کا نام نہیں ہے، مسلک نام یہ ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری بات کہ مسلک اس چیز کا بھی نام ہے کہ جو مسلک کا غدار ہو اس کی نقاب کشائی کرے۔ ہم بات کچھ کی کرتے ہیں، برا سب مان جاتے ہیں۔ ہم بات کچھ کی کرتے ہیں اور برا سب مان جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے بھائی ان کچھ سے تعلق ہو گھوم کے
لیکن ہم نہیں تعلق رکھتے، اسی لیے ہم بولتے ہیں جھوم مسلک رضا جیسا بتایا گیا، جیسا سمجھایا گیا، جیسا عوام نے سمجھا، حقیقت میں یہ مسلک رضا ہے ہی نہیں۔ جیسی تصویر پیش کی گئی ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی تصویر معلوم ہے، بہت ذمہ داری سے بولے مسخ کر دی گئی آج کے زمانے میں، وہ بھی کچھ لوگوں کے ذریعے۔ نفس کی جمع ہے نفوس اور دوسری جمع ہے انفاس۔ اب چاہے نفوس سے تعلق ہو، چاہے انفاس سے تعلق ہو، جو مسلک کا غدار ہے اس کے بارے میں بتانا کس کا کام ہے؟ حضرت چاہے نفوس جمع لیجئے، چاہے انفاس لیجئے، جو مسلک کا باغی ہے وہ مسلک کا باغی ہے، جو مسلک کا غدار ہے وہ مسلک کا غدار ہے۔ اب اگر آپ مسلک کے ذمہ دار ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ عوام کو بتاتے سنو نفس کی جمع چاہے جو لے لو وہ مسلک کا غدار ہے، تم نفوس کہو تو بھی مسلک کا غدار، انفاس کہو تو بھی مسلک کا غدار۔ آج سے میری شاید پیدائش کا معاملہ ہوگا یا اس سے پہلے کی بات ہو یا پیدائش کی بات ہو، میں نے سنا کہ اسی شہر کانپور میں ایسے لوگوں کی جریب چوکی کے اندر معلوم ہے یہ لوگ پٹائی ہوتے ہوتے بچے ہیں، جس اعلیٰ حضرت نے عظمت نبی پہ پہرا دیا، ناموس رسالت کی حفاظت کی ہے، ہمارے بزرگوں کے مزاروں کی چادر کی حفاظت کی ہے، ہمارے بزرگوں کے مزاروں کے عرصوں کی لاج بچائی ہے، جس نے ہمارے عشق کی لاج بچائی ہے، آج اس اعلیٰ حضرت کے گستاخوں کے ساتھ اس کی نقاب کشائی نہ کرنا، یہ کہاں کی حقانیت ہے؟ ایک حقانیت سن لو، بریلی کے امام فرماتے ہیں کہ کسی علماء دین کسی کی روح رعایت تب کرتے ہیں، اور جو کسی کی روح رعایت کرے، چہرہ مہرہ دیکھ کر کے بولے، وہ علماء دین کب ہوئے؟ وہ نائبین نبی کب ہوئے؟ وہ تو نائبین شیطان، وہ تو نائبین شیطان ہے۔ تو اب آپ بتائیے، ہم کچھ کہہ دیں تو ہم مجرم ہو جاتے ہیں، ہم کچھ کہہ دیں تو ہم مجرم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ فتاوی رضویہ جو کہہ رہی ہے، عالموں کو شیطان کا نائب پتا ہے کہ جو حق نہ بولے، جو باطل کا چہرہ چاک نہ کرے، باطل کے چہرے سے باطل کی نقاب کشائی نہ کرے، جو صلح کلیت کا پردہ چاک نہ کرے، جو صلح کلی کے بارے میں نہ بتائے، جو حق نہ بولے، جو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، یہ نہ کہے، ایسے لوگ حقیقت میں نائبین نبی نہیں ہے بلکہ نائبین شیطان ہے۔ یہ ہم نہیں بلکہ بریلی کے امام کی فتاوی رضویہ کہا۔ ایک بات اور ہوئی کہ جو کہتے ہیں فتاوی رضویہ پہ ڈال دیتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں فتاوی رضویہ پہ ڈال دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت پہ ڈال دیتے ہیں، تو سنو للہ گلزار میاں جو آپ ہیں، سنو تعلق رکھا کرو نا پھر کتابوں بطور تحدیث نعمت۔ ہماری اپنی ایک الگ دنیا ہے جس کا نام ہم نے کتابستان رکھا، جمع کتبستان ہونا چاہیے نا، ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے دو ہی کام ہیں، ایک درسگاہ سنبھالنا، ایک کتابیں سنبھالنا، باقی مدرسے کی اور ذمہ داری دیکھنا بس۔ ہم کتابوں سے تعلق زیادہ رکھنے والے، جہاں جو دیکھا ہم لکھ لیتے ہیں، جہاں جو دیکھا ہم لکھ لیتے ہیں، جہاں جو اہم بات دیکھی ہم لکھ لیتے ہیں اور آگے بول دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت پہ ڈال دیا، ہم اعلیٰ حضرت پہ ڈالنے والے کون ہوتے بھیا؟ وہ ہمارے ابا ہیں کیا؟ وہ ہم سب کے باپ ہیں، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کی بات مانے، لیکن کچھ اولادیں نہیں مانتی، ان اولادوں کو حقیقت میں فرما بردار نہیں مانا جائے گا۔ چلتے چلتے ایک بات اور کہہ دے کہ ہم کو گستاخ کہنے والوں سے ہم کہنا چاہیں گے کہ تم ہمارے بارے میں دلیل دو کہ ہم نے کب گستاخی کی، کیا گستاخی کی، اور یہ بھی دلیل دو کہ جس کو تم نے سید کہا ہے حقیقت میں وہ سید ہے کہ نہیں ہے، اور تم یہ بھی بتاؤ کہ تم نے جو میرے اوپر الزام لگایا کہ ہم نے سید کی گستاخی کی ہے، اور جب حقیقت میں ہم نے سید کی گستاخی نہیں کی
है तो अब अपने इल्जाम से तौबा कब करोगे, कब ये ऐलान करोगे कि फहीम सैयद की गुस्ताखी फहीम ने नहीं की है, वो इससे बड़ी जिम्मा है। सैयद के गुस्ताख होने का ऐलान तुमने किया, गुस्ताख ना होने का ऐलान क्या हमारे अब्बा करेंगे, वो भी तुम करोगे। तो जिम्मेदारी पूरी निभाओ। आपने जिम्मेदारी निभाई मुजरिम बनाने की, अब जिम्मेदारी निभाओ ये जुर्म हमारे ऊपर जो लगाया है इसको हटाने की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, बोलने में जो कमी हुई हो, जो गलती हुई हो उसे माफ फरमाए। हम सबको शरीयत मुताहरा बिलखुसूस आज के दौर में, आज के एतबार से मसलके आला हजरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।